اور پر جیو ڈرامہ سیریل ملکیت بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ ساویار جو ہوتا ہے وہ سوہا کو اپنے دل کی بات بتا ہی دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم سے مجھے محبت ہوگی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ آپ کا پتہ بھی ہے آپ کس سے بات کر رہے ہیں، میں صرف آپ کے دوست کی بیوہ ہوں اور میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جیسے جو ہے وہ آپ کی بہن کی شادی ہو جاتی ہے، ہم لوگ یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے، ہم یہاں پہ رہیں گے بھی نہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں اس کی ساس سن لیتی ہے، لیکن وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ دوسری طرف جو سوہا جو ہوتی ہے وہ جیسے ہی گھر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ بے چین ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ کال بھی کسی کی ریسیو نہیں کر رہی ہوتی۔ دوسری طرف جو زاویار کی بہن ہوتی ہے وہ بار بار سوہا کو کالز کر رہی ہوتی ہیں۔ اتنے میں ہی کرن آ جاتی ہے، کرن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ابھی تو وہ دولہا صاحب جو ہے وہ گھر بھی نہیں پہنچے ہوں گے، تو میں ابھی سے کالز کر رہی ہوں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ فہد کو نہیں کال کر رہی، میں تو سوہا کو کال کر رہی ہوں۔ سوہا پتہ نہیں کہاں ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی وہ میرے ساتھ رہے گی، لیکن وہ اس نے اب میری کال ریسیو نہیں کرنی۔ اس پر اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب چھوڑ دو اس کی جان، اس نے بہت کام کیا، ہو سکتا ہے وہ تھک گئی ہو تو سو گئی ہوگی۔ اس پر کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ اس پر کرن جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ اس کو غصہ لگ جاتا ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ جب تم سوہا کی بار بار بات کرو گے تو وہ تو غصہ ہی کرے گی نا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ اس کو غصہ ویسے کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو ہے وہ سوہا جو ہے وہ میری دوست ہے، اور یہ نہیں ہے کہ میری شادی ہو رہی تو میں اپنی دوستی چھوڑ دوں۔ اس پر جو ہوتی ہیں اس کی بہن وہ کہتی ہے کہ تمہیں سوہا سے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، ویسے بھی کرن تمہاری بھابھی ہونے والی ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ سب آپ سوچتے ہیں، بھائی نہیں سوچتے، اور میں نے کبھی بھی کرن کو جو ہے وہ بھابھی کی نظر سے نہیں دیکھا۔ میں تو ہمیشہ سے یہی چاہتی ہوں کہ سوہا جو ہے وہ بھابھی بن جائے، کیونکہ سوہا جتنی اچھی لڑکی ہے نا اس سے اچھی جو ہے وہ کبھی بھی نہیں مل سکتی، اور سوہا سے بیسٹ جو ہے وہ کبھی بھی کوئی لڑکی بھائی کی زندگی میں آ ہی نہیں سکتی۔ اور وہ ویسے وہ ان لڑکیوں جیسی نہیں ہے جو کہ زاویار بھائی کو دیکھتے ہیں ان کے اوپر جو ہے فلیٹ ہو جائے، ان سے محبت کر بیٹھے، وہ بہت الگ ہیں۔ تو اس لیے جو ہے مجھے سوہا بہت زیادہ پسند ہے، سوہا بھائی کے لیے بیسٹ رہے گی، لیکن اس پر اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ بالکل بھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ دوسری طرف سوہا کی نند جو ہوتی ہے وہ جاتی ہے زمل کے روم میں، اور زمل کے روم میں جا کے جو ہے وہاں سے پرفیوم چوری کر لیتے ہیں۔ جسے وہ پرفیوم چوری کرتے ہیں تو کرن جو ہوتی ہے اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، اور نیچے آ کے جو ہے وہ سب کو ویڈیو دکھا رہی ہوتی ہیں۔ اتنے میں ہی جو ہوتی ہیں وہ سوہا بھی آ جاتی ہے۔ سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہیں کہ کیا ہے مجھے بھی دکھاؤ۔ اس پر وہ اس کو ویڈیو دکھاتے ہیں تو سوہا کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ کتنے زیادہ گھٹیا لوگ ہیں جو ایک پرفیوم چوری کریں، اس کے لیے تو مہنگی تھی، اسی وجہ سے اس نے چوری کی ہے۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ زاویار جو ہے وہ اس کو کیا سزا دیتے ہیں۔ اس پر جو سوہا ہوتی ہے وہ اسی ٹائم بھاگ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ جا رہی ہوتی ہے تو وہ جو ہوتی ہے وہ زاویار کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں، لیکن زاویار کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ اس پر زاویار بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ جیسے وہ جا کے جو ہے وہ اپنے نند سے پوچھتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ چوری کی کیوں۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ کیا پوچھ رہی ہے زرکا، تم نے چوری کی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ مجھ پہ الزام لگا رہی ہے۔ اس پر وہ اس کو تھپڑ مارنے لگتی ہے، تو اتنے میں زاویار آ جاتا ہے۔ زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ غلطی کرنے کے بارے میں سوچنا بھی بات، اپنی چوری جو ہے وہ خود تسلیم کرو، نہ کہ اس کو تھپڑ مار کے اپنی چوری جو ہے وہ مٹانے کی کوشش کرو۔ اس پر جو ہوتی ہے سوہا وہ کہتی ہے کہ زاویار صاحب یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہم لوگ کلیئر کر لیں گے، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے، اور جیسے ہی اپنے روم میں جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کیوں میں خود کو روک نہیں پایا۔ جب اس عورت نے جو ہے وہ سوہا کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو کیوں میں ان کے درمیان جا کے کھڑا ہو گیا۔ دوسری طرف جو ہوتی ہے سوہا کے نانا وہ سوہا کے اوپر ہی الزام لگانا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ غیر آدمی ہماری فیملی میں آ کر اس کے خلاف جو ہے باتیں کیسے کر سکتا ہے۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصے میں اٹھ کے آتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے میرے ذات کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ ہیں کون ہیں جس کو میں جواب دوں؟ مجھے میری امی پوچھے تو میں ان کو جواب دوں؟ تم ہو کون جس کو میں بتاؤں؟ اور آج کے بعد اگر تم نے مجھ سے ایسے کوئی بھی بات کی تو مجھ سے جو ہے وہ اچھے کی امید مت رکھنا۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلے جاتی ہے۔ اس پر زرکا پہلے تو بولتی نہیں، لیکن جیسے ہی سوہا چلی جاتی ہے تو پھر سے وہی بکواس اسٹارٹ کر دیتی ہے۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ چپ رہنا چاہیے، تم کیوں اس کے اوپر اتنے باتیں الزام لگا رہی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں تو الزام لگاؤں گی اور اس کو جو ہے وہ ثبوت بھی دینا پڑے گا۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بدیدہ ہوتی ہے۔ اس پر اس کی ساس جو ہوتی ہے اس کو اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہی ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ بھی اس سے نہیں پوچھتی۔ دوسری طرف زاویار جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ اب وہ جو ہے وہ کیا کریں۔ اس پر وہ جاتا ہے سیدھا ہی سوہا کی ساس کے پاس، اور جا کے ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو آپ کے بیٹا واپس کرنے کے لیے آؤں ہوں، آپ پلیز سوہا کو جو ہے وہ یہ اجازت دے دیں کہ وہ مجھ سے شادی کر لیں۔ مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ کوئی ساس جو ہے وہ اپنی بہو کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ جو ہے اپنے بیٹے کو اس کے شوہر کو جو ہے وہ بلا دے اور جا کر کسی اور کے ساتھ شادی کر لیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ایسا کریں، اور آپ جو ہے وہ اس کو کہیں کہ وہ جو ہے وہ آپ کے بیٹے کو بلا دیں اور مجھ سے شادی کر لیں۔ آپ پلیز اس کو اجازت دے دیں، کیونکہ آپ اس کو اجازت دیں گی تو وہ مجھ سے شادی کرے گی، ورنہ وہ نہیں کریں گے۔ اس پر وہ اپنی جھولی ان کے سامنے پھیلا دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے آپ کی سوہا مانگنے کے لیے آیا ہوں، پلیز میری جھولی میں سوہا ڈال دیں۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ روتا ہے۔ اتنے میں ہی سوہا جو ہوتے ہیں وہ دوسری طرف اور دوسرے گھر کا جو ہے وہ بندوبست کر رہی ہوتی ہے، اور
اور وہ وہاں جا کے جو ہے وہ جہاں سے گھر رینٹ پہ ملتے ہیں اس کو کہتی ہے کہ ہمارا اتنا ہی بجٹ ہے، آپ اتنے بجٹ میں ہمیں جو ہے اچھا سا گھر دلا دیں تو بہت آپ کا احسان ہو گیا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب میں جلدی ہی آپ کو وہ جو اچھا سا گھر دے کے جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ اس پر سوہا جیسے ہی گھر آتی ہے تو زاویہ وہاں سے جا رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ رو رہی ہوتی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ امی ہوا کہ مجھے تو بتائیں، آپ کیا مجھے نہیں بتائیں گے؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں بیٹا کچھ نہیں ہوا، تم بتاؤ تم کہاں گئی تھی؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں نئے گھر کا پتہ کرنے کے لیے گئی تھی، جیسے ہی یہاں پہ شادی ختم ہوگی تو ہم لوگ جو ہے وہ نیو گھر شفٹ ہو جائیں گے۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سوہا جو ہوتے ہیں وہ اس بات کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہوتی کہ زاویار جو ہے وہ اس کے لائف میں آ چکا ہے۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ اپنی بہن کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اسے بے پناہ محبت کرنے لگ پڑا ہوں، اس کو اب دل سے نہیں نکال سکتا، لیکن وہ مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ اس پر اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کون کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ سوہا، اور سوہا کے نند جو ہوتے ہیں وہ گیٹ کے باہر کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہیں۔ اس پر وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ سوہا کے ساتھ جو ہے وہ زاویار شادی کرنا چاہتا ہے۔ زاویار جو ہوتا ہے وہ آلریڈی گاڑی میں بیٹھ کر ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ سوہا جیسے ہی ریڈی ہو کر نکلنے لگتی ہے تو وہ ڈرائیور کا کہتے ہیں کہ چلو بھائی چلیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ جی میڈم میں تیار ہوں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ زاویار صاحب آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ اب تم میرے ساتھ ہی چلو گی۔ اس پر اتنے میں جو ہوتے ہیں زمل کی کال آ جاتے ہیں۔ زمل جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ کب تک آ رہی ہے؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ بس ہم آ ہی رہے ہیں۔ اتنے میں زاویار بول پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم 20 منٹ میں پہنچیں گے۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور زاویار جو ہوتا ہے وہ پورے راستے صرف سوہا کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ 20 منٹ کا راستہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ 20 منٹ کا راستہ کیا پوری زندگی کے راستے ہی ختم نہ ہو۔ اس بار جو ہوتی ہیں زاویار کو جو ہے وہ بہت زیادہ گھور کے دیکھتی ہیں، لیکن وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ ساری شادی میں کرن جو ہوتی ہیں وہ زاویار اور سوہا کو ہی دیکھتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ دونوں جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف زاویار اپنی بہن کو بھی بتا دیتا ہے، لیکن اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا جو غلطی تم سے ہوئی ہے وہ سننے کے بعد سوہا تمہیں ایکسیپٹ کرے گی؟ یا اگر سوہا کو پتہ چل اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اچھے سے پتہ ہے کہ سوہا کس بات کا اندازہ ہوتا ہے، سوہا جو ہے کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔